ہمارے علماء نے کیوں حرام قرار دے دیا ہے. یہ بات میں نے اس لیے کہی کیونکہ ہمیں بہت زیادہ سوال یہ سننے کو ملتا ہے. لوگ ہم سے آ کے کہتے ہیں کہ بھائی ایکس وائی زیڈ مفتی نے یا اے بی سی مفتی نے انہوں نے جو ہے فتویٰ دے دیا. اب جب ہم سرچ کرنے جاتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر تو وہ ایکچولی فتوے تو نہیں ہوتے, کیونکہ فتوے کا آپ ظاہر ہے ایک دینی اسٹوڈنٹ ہیں ماشاء اللہ, یو نو بیٹر کہ فتویٰ حاصل کرنے کا ایک لانگ پروسیجر ہوتا ہے باقاعدہ. اس پروسیجر سے گزر کے ہی فتوے پاس کیے جاتے ہیں. تو جو انٹرنیٹ پہ ہمیں ملتے ہیں وہ یا تو رائے ہے ان اسلامک رہنماؤں کی, وہ رائے ہوتی ہے, یا پھر وہ ایک تحریری بیان آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. تو ایسا کیوں ہے, یہ پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ کیوں ہے؟ وائی دے سے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ از حرام؟ جی سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں سر ذیشان صاحب کا, جن کے توسط سے ہمیں یہ اتنا خوبصورت پلیٹ فارم ملا ہے. اور اس کے بعد ایز اے اسلامک اسٹوڈنٹ یہاں پر مجھے جو آپ لوگوں نے انوائٹ کیا ہے اس کے لیے میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آج کا جو آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے وہ سوال ایز اے اسلامک اسٹوڈنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ہمارا جو مین مقصد ہے آج کا کہ علماء نے اس کے اوپر جو بات کی ہے وہ کس حوالے سے کی ہے اور انہوں نے اس کا کیا جواب دیا ہے. تو میں اپنی بات کو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہاں کچھ ایک دو چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. بدلتے زمانہ کے ساتھ معیشت اور تجارت کے اندر کچھ نئی چیزیں آ گئی ہیں, اس کے اندر کچھ نئی چیزیں آئی ہیں. اس کے باوجود اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں وہ اسی طرح ہیں, ان کو آپ پیچھے نہیں چھوڑ سکتے. اگرچہ کہ زمانہ تبدیل ہو گیا ہے لیکن اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں وہ اسی طرح ہی قائم ہیں. تو اسی طرح جب زمانہ بدلتا رہتا ہے تو جو نئے مسائل آتے ہیں, جو نئی شکلیں آتی ہیں, ان کا حکم کیا ہوتا ہے. تو جب کوئی ایک مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے تو وہ ہم کسی عالم کے پاس لے کر جاتے ہیں تو وہ عالم اس کی چھان بین کرتے ہیں, اور اس کی چھان بین کے بعد وہ کوئی اس کا نتیجہ نکالتے ہیں کہ آیا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. تو نیٹ ورک مارکیٹنگ بھی ان ہی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جو علماء کے سامنے پیش کیا گیا ہے. یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے, تقریباً 100 سال ہونے والے ہیں اس انڈسٹری کو, اور تقریباً 20-25 سال پہلے بھی یہ مسائل علماء کے سامنے پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے جوابات دیے ہیں. لیکن وہ تمام کے تمام جوابات میرے حساب سے, میرے انفارمیشن سے, میرے اساتذہ کے پوچھنے کے بعد کمپلیٹ نہیں ہیں. اس کے اندر ضرور کسی نہ کسی جگہ پہ کمی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے. تو وہ مین پوائنٹ کون سے ہیں ان کے متعلق میں تھوڑی سی بات بعد میں کروں گا, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اسلام کا جو ایک کاروبار کا پوائنٹ آف ویو ہے اس کے متعلق میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں. اسلام کی جو بنیادی اصول ہیں اس میں سے سب سے پہلا جو ایک اصول ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی معاشی نظام وہ ہے جس کے اندر جو پروڈکٹس آپ بیچ رہے ہیں وہ حلال ہونی چاہیے, اور اس کو بیچ کر آپ اس کے متعلق یا اس کے ذریعے پیسہ کمائیں. یہ سب سے بنیادی اصول ہے. تو نمبر 2 جو بات آتی ہے وہ آتی ہے کہ آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے. نیت کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ بیچ رہے ہیں آپ کا مقصد ان کو فائدہ پہنچانا ہو, نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا یا نہ ان کو دھوکہ دے کے پیسے کمانا. تو سب سے پہلے آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے. تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. انما الاعمال بالنیات, حدیث شریف ہے, بخاری شریف کتاب ہے, اس جو سیاستہ کی سب سے پہلی حدیث اس کے اندر ہے کہ آپ کی جو نیت ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد جو آتا ہے وہ سوال نمبر 2 آتا ہے, اور اسلام کا بنیادی اصول آتا ہے کہ آپ اس کے اندر سچ بولیں. سچ بولنے کے اندر جب آپ کوئی بھی چیز بیچ رہے ہیں تو سچ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے متعلق ایک حدیث شریف ہے جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ التاجر صدوق الامین مال انبیاء والشہداء والصالحین یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی کہ جو بیچ رہا ہے یا جو بائع ہے وہ سچا ہونا چاہیے اور ایمانت دار ہونا چاہیے. جب یہ اگر ایسا ہوگا تو قیامت کے دن وہ انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا, شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا.
تو یہ اس بات سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ اتنی بڑی عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ تو نمبر 2 پہ آتا ہے کہ اس کے اندر جو بنیادی اصول ہے کہ آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من غشانا فلیس منا، جو کسی کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور نمبر 3 پہ آتی ہے کہ آپ نے کسی چیز کے اندر بھی جو چیز آپ بیچ رہے ہیں اس میں آپ نے ملاوٹ نہیں کرنی۔ تو اس طرح 4-5 اصول جو بڑے امپورٹنٹ ہیں یہ اس کے اندر آتے ہیں۔ اب جو مین مقصد ہے، جو اصل سوال کی طرف میں آتا ہوں کہ علماء نے نیٹ ورک مارکیٹنگ کو صحیح نہیں کہا۔ اس کے متعلق ان کے جو ان کی تحریر جو میں نے دیکھی ہے، جہاں تک مجھے ملا ہے، وہ سوال کمپلیٹ نہیں ہے، انکمپلیٹ ہے، اور اس کے اندر انفارمیشن بہت ساری اس کے اندر ایڈ ہونی چاہیے، تب جا کے وہ ایک کمپلیٹ مسئلہ ان کے سامنے پیش آئے گا۔ اسٹارٹنگ میں جہاں سے انہوں نے یہ مسئلے کو اسٹارٹ کیا، بہت سارے علماء کے میں نے جو تحریریں دیکھی ہیں، سب سے پہلی جو وہ بات اسٹارٹ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو پروڈکٹس ہیں وہ بیچنا مقصد نہیں ہے، یا وہ جو پروڈکٹس آپ بیچ رہے ہیں وہ استعمال کی نہیں ہوتی۔ تو ایک یعنی کہ آپ ایک فضول چیز لے رہے ہیں، آپ نے ان کو کمپنی کو پیسہ بھی دے رہے ہیں اور وہاں سے آپ کوئی ایسی چیز لے رہے ہیں جو آپ کے استعمال کی نہیں ہے، تو یعنی کہ آپ یہاں پر اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا ان کی بات یہ آتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کمپنی جو اصل مقصد ہے وہ پروڈکٹس کو سیل کرنا ہے، اور ہمارا بھی جو مقصد ہے کہ وہ پروڈکٹس کو لیں